یہ مظلوم کربلا کے چاہنے والے جو فرش عزائے سید الشہداء پہ تشریف فرما ہیں، میں سب سے پہلے حرف التماس لے کر خطیب اہل بیت، فخر ملت، یادگار مرحوم مرزا محمد اطہر علی اللہ مقامہ مرزا یاسر عباس قبلہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مومنین، آپ تمام مومنین مل کر کے ان کا خیر مقدم کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عصمت آل محمد پر آواز سے بلند نعرہ صلوات۔ مومنین اکرام، میں ایک طالب علم کے ناطے اور ایک ناصر ہونے کے ناطے میں قبلہ کا آپ کی سرزمین سرینہ پر آنے کے لیے شکر گزار ہوں، اور خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں۔ آپ تمام مومنین قبلہ کی سلامتی کے لیے مل جل کر کے صلوات پڑھیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ عصمت آل محمد پر آواز سے بلند نعرہ صلوات۔ واقعاً ہمارا کچھ بھی پتہ نہ ہوتا کہ ہم کہاں ہوتے، کس گوشے میں ہوتے، کہاں ہمیں زندگی چھوڑ دیتی۔ ایک مطلع سنیے گا کہ زندگی چھوڑ گئی تھی مجھے ویرانے میں، زندگی چھوڑ گئی تھی مجھے ویرانے میں، کربلا ڈھونڈ کے لے آئی عزا خانے میں، کربلا ڈھونڈ کے لے آئی عزا خانے میں۔ حضرات، یہ کربلا کیا ہے؟ سنیے گا کچھ شعر کربلا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جنت نثار جس پہ وہ جنت ہے کربلا، جنت نثار جس پہ وہ جنت ہے کربلا، کعبے کی طرح راہ ہدایت ہے کربلا، کعبے کی طرح راہ ہدایت ہے کربلا، تجھ سے وقار دین رسالت ہے کربلا، تو آفتاب بزم شہادت ہے کربلا، تو آفتاب بزم شہادت ہے کربلا، تو بازار مصر سے میں تقابل نہ کر سکا، جنت سے بھی ہنسی تیری صورت ہے کربلا، جنت سے بھی ہنسی تیری صورت ہے کربلا، ہر دور کے یزید کو رسوا کرے گی یہ، خون حسین کے لیے طاقت ہے کربلا، ہر دور کے یزید کو رسوا کرے گی یہ، خون حسین کے لیے طاقت ہے کربلا، تو روزہ نماز ذکر وفا صبر اور خلوص، روزہ نماز ذکر وفا صبر اور خلوص، جو کچھ بھی ہے وہ تیری بدولت ہے کربلا، جو کچھ بھی ہے وہ تیری بدولت ہے کربلا۔ کیونکہ قبلہ کا استقبال کرنا ہے تو میں ایک ایسی شخصیت کا کلام پڑھ کر کے قبلہ کا استقبال کرتا ہوں کہ جو تمام کائنات، پوری دنیا میں، پوری قوم میں جاننے والا اس شاعر ہے کہ جسے خدائے سخن کہتے تھے۔ میں ملاحظہ پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ دیکھیے یہ عاشق اہل بیت کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، میں اپنا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ کہ میں مصرے بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں قبلہ کے استقبال میں۔ سنیے گا کہ ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، تہے زمین نظر آئے ابو تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، تہے زمین نظر آئے ابو تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، تو کبھی نہ دوں عرق روح شاہ سے نسبت، کبھی نہ دوں عرق روح شاہ سے نسبت، ہزار طرح سے چھینٹے جو دے گلاب مجھے، ہزار طرح سے چھینٹے جو دے گلاب مجھے، جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ نجف اشرف جائیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کریں گے کہ کبھی نہ دوں عرق روح شاہ سے نسبت، ہزار طرح سے چھینٹے جو دے گلاب مجھے، تو زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب
سے پھول کیا پھول سے گلاب مجھے، کلی سے پھول کیا پھول سے گلاب مجھے، تو نقاب رخ سے الٹ دیجئے علی اکبر، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے۔ تو کیے جو آگے نکیرین نے سوال انیس، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے۔ آئیے حضرات حرف التزام سے کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش گزار ہوں کہ خطیب اہل بیت ذاکر آل محمد عمدۃ الذاکرین ذاکر اہل بیت مرزا یاسر عباس صاحب قبلہ جو رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں، آپ تمام مومنین سلامتی امام زمانہ باستقبال مولانا بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام دین خدا ہے، جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا۔ کوئی گھبرا کے یہ نہ کہہ دے کہ اسلام مسلمان بنانے آیا۔ اسلام مسلمان نہیں بلکہ انسان بنانے آیا، انسان بنانے آیا۔ مسلمان حکومتیں بناتی ہیں، انسان مذہب بناتا تاکہ یہ انسان بنے۔ تو یہ انسان اتنا سرکش ہے، اس کے اندر اتنی انا ہے، اتنا غرور ہے، اتنا تکبر ہے، اتنی میں ہے کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں، اپنے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ عزیزان محترم، انسان کی کہانی سنیے چند منٹ میں کہ یہ سمندروں سے گہرا ہے، پہاڑوں سے اونچا ہے، شیر سے زیادہ خوخار ہے، سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، کبوتر سے زیادہ معصوم ہے۔ یہ ہے انسان۔ آپ حضرات بھی اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، جو لوگ پیچھے بیٹھے ابھی مومنین دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے گرمی بھی تیز ہے اور ٹمپریچر ایک دم سے بڑھا ہوا ہے۔ اندر ہی آ جائیے، اندر ہی آ جائیے، آپ سب اندر آ جائیے، سب مل کے ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔
تو عزیزان محترم، یہ انسان کی کہانی ہے، یہ ہے انسان۔ دو لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ یہ سمندر بہت گہرا ہے، انسان کو اچھا نہیں لگا، اس نے اس میں ڈبکی لگا دی گہرے سمندر میں، پانی میں غوطہ لگا کے اب جو نکلا تو سمندر کی مٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے نکلا، اور مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ آج سے سمندر کو گہرا نہ کہنا، سمندر سے گہرے ہم ہیں۔ کسی نے کہا یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے پہاڑ کی اونچائی بیان ہو، اس نے ایک جست کی، ایک چھلانگ لگائی اور پہاڑ کی اونچی چوٹی پر جا کے ٹھہرا، پہاڑ کے کلیجے کو چاک کیا برمے سے، اپنا پرچم لہرایا، لہرا کے نیچے آیا، مسکرا کے کہتا ہے آپ بتاؤ پہاڑ اونچا کہ ہم اونچے؟ کسی نے کہا سمندر میں روانی بہت ہے، اس نے روانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کشتی چلا دی، سمندر یوں چل رہا ہے، کشتی یوں چل رہی ہے۔ کہا کہ اب میرے سامنے روانی کی تعریف نہ کرنا، کیا ہوائیں بہت تیز ہیں، اس نے ہواؤں سے تیز طیارہ بنایا، جہاز بنایا، اور ہواؤں سے تیز طیارے کو چلانا شروع کیا، اور کہتا ہے کہ ہمارے سامنے طیارے کی ہواؤں کی تعریف نہ کرنا بلکہ ہماری تعریف کرنا کہ ہم نے ہواؤں سے تیز طیارہ بنایا۔ کہا کہ سانپ بہت زہریلا ہے، انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے یہ بیان ہو کہ سانپ بہت زہریلا ہے۔ اس نے سانپ کے زہر کو نکالا، سانپ کو گلے میں لٹکایا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر گھومنے لگا اور مسکرانے لگا کہ اب بتاؤ سانپ زہریلا کہ ہم زہریلے؟ سانپ زہریلا کہ ہم زہریلے؟ کہا یہ شیر بہت خوخار ہے، پکڑ لایا اس کو جنگل سے، سرکس میں اپنے اشارے پر نچانے لگا، اپنے اشارے پر سرکس میں نچانے لگا اور کہنے لگا اب بتاؤ شیر خوخار کہ ہم خوخار؟ شیر جب شکار کرتا ہے، جب ایک شکار کر لیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس وقت تک دوسرا شکار نہیں کرتا جب تک دوبارہ اس کی بھوک مٹ نہ جائے۔ مگر یہ انسان وہ ہے جتنا شکار کرتا جاتا ہے اتنی بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا کہا کہ اس انسان کو سجدہ کراؤ تاکہ اس کا غرور ٹوٹے، اس کو سجدہ کراؤ تاکہ اس کا غرور ٹوٹے۔ فرادہ میں ثواب کم رکھا گیا، جماعت میں زیادہ رکھا گیا۔ فرادہ میں خالی غرور ٹوٹتا ہے، جماعت میں کسی کے پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو کہا کہ اسے سجدہ کراؤ تاکہ پتہ چلے۔ عزیزان محترم، سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا، سجدہ انسان کے غرور کو توڑتا۔ اور جب مؤذن آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، ابھی کسی نے سجدہ نہیں کیا مگر وہ اکبر ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا، وہ پہلے سے اکبر ہے۔ جیسے ہمارے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا، وہ اکبر ہے، ویسے محمد سردار رسول ہیں، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے، ویسے ہی علی ولی اللہ ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔
मलाइका को सजदा कराया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला। तो आवाज़ आई, माबूद हम में से बना दे। कहा नहीं, तुम में से नहीं बनाएंगे, तुम में से नहीं बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं। फरिश्ते से कहा कि जाओ ज़मीन से मिट्टी उठा के लाओ। माबूद जब तू बनाने वाला है तो ज़मीन से मिट्टी क्यों मंगवा रहा है? भाई तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, ज़मीन से मिट्टी क्यों मंगवा रहा है? वहीं ज़मीन ही पर बनवा दे। बना रहा है ज़मीन के लिए, सारे इंतज़ामात हो रहे हैं आसमान पर। का खिलाफत का पहला दिन है, ये रस्म बद नहीं पड़ने दूंगा कि दुनिया का खलीफा दुनिया ही में बने। दुनिया का खलीफा दुनिया ही में बने, दुनिया का खलीफा दुनिया में नहीं बनता। तो फरिश्ते ज़मीन से मिट्टी लेके आए। मिट्टी रखी हुई है आसमान पे, मिट्टी रखी हुई है और हर एक के दिल में ये तमन्ना है कि हम में से बने। मलक आके देख रहे, कहा नहीं, तुम में से हरगिज़ नहीं बनाएंगे, तुम में से नहीं बनाएंगे। फिर दो हाथ निकले, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, दो हाथ निकले जिन्हीं ने मिट्टी को खमीर करना शुरू किया, जिन्हीं ने मिट्टी को गूंथना शुरू किया। फिर उन्हीं हाथों को हरकत हुई और उन हाथों ने मिट्टी का पैकर बनाना शुरू किया। माबूद क्या तू हाथ भी रखता है? और जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, क्या तू हाथ भी रखता है? हमारा खुदा वो है जो न हाथ रखता है, न जिस्म रखता है, न रूह रखता है। माबूद ये किसके हाथ हैं जो मिट्टी को खमीर कर रहे हैं, पैकर बना रहे हैं, और तू कह रहा है हम बनाने वाले हैं? तो क्या ये हाथ तेरे हैं? अगर तेरे हैं तो तू मकान महदूद में आ गया, तू लामहदूद है, मकान महदूद में आ नहीं सकता। कहा नादान, इसी दिन के लिए हमने किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा है, इसी दिन के लिए हमने किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा है, क्योंकि उन हाथों से हमें कुछ खुदाई के काम लेना थे। लिहाजा वो हाथ उसके नहीं, मेरे हैं। तो जब पैकर बन के तैयार हो गया तो एक आवाज़ आई कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदा करना। मलाइका से सजदा कराया जा रहा है कि तुम सब के सब इसको सजदा करना, मगर अभी नहीं, जब मैं रूह फूंक दूं। माबूद क्या रूह भी रखता है? मेरा खुदा वो है जो न रूह रखता है न जिस्म रखता है। माबूद क्या रूह रखता है? किसी ने हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को सवाल, छठे इमाम से सवाल किया कि हज़रत ये फरमाइए, अल्लाह ने कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो क्या अल्लाह रूह भी रखता है? तो इमाम मुस्कुराए, कहा सुनो, वो हमारे अनवार थे। आय 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 आय, नहीं गौर किया आपने? सुनो, वो हमारे अनवार थे जो आदम के पैकर में दाखिल किए गए। तो पता ये चला, ये अनवारे मोहम्मद वाले मोहम्मद का कमाल है कि जब आदम के पैकर में जाते हैं तो मलक सजदा करते हैं, जब 13वीं रजब को काबे में चमकता है तो खिलकत सजदा करती है।
سب نے سجدہ کیا. ایک آواز آئی، جیسے ہی روح پھونکی گئی ویسے ہی آواز آئی، وَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ ہائے ہائے، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جس کو میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جس کو میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ معبود، کیا اس وقت بھی کچھ بڑے تھے؟ ہائے ہائے، کیا اس وقت بھی کچھ بڑے تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ تو وہ بڑے تھے کون؟ آئیے چلیں ان بڑوں کو ڈھونڈیں. ہم چلے ان بڑوں کو ڈھونڈنے تو ہمیں حدیث رسول ملی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا. یہ نہیں کہا میں آمنہ کا لال تھا، یہ نہیں کہا میں طٰہٰ تھا، یہ نہیں کہا میں مزمل تھا، یہ نہیں کہا میں یاسین تھا، یہ نہیں کہا میں حبیب تھا، یہ نہیں کہا میں محمد تھا. کنت نبیا، میں نبی تھا. آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. اما آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد کے جیسے، تو آدمی کیا منہ لے کے کہے گا محمد کے جیسے؟ صلوات بھیج دے محمد والے. کہا کہ کنت نبیا، میں نبی تھا. آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. اگر یہ نبی تھے تو کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا. ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر یہ نبی تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، تو کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا. چلیے چل کے ان کو ڈھونڈیں، وہ کون ہیں؟ پھر حدیث رسول ملی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے. پھر حدیث آگے بڑھی، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. یعنی ایک اللہ، دو نور، ایک پڑھانے والا، دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا، دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا، دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا، دو بات کو سننے والے. ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے. اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا. اس نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو. دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا. اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، اور جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا معاملہ اٹھا تو محمد نے کھڑے ہو کے صلوات بھیج دے محمد وال.
ایک اللہ دو نور، تو ہم تلاش کریں وہ تھے کون؟ تو ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا 1 2 2 5 5 12 12 14؟ کیا تو ان لوگوں میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ عزیزان محترم، ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا۔ اس نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو کہا گیا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی ہم نے حکم دیا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہنا تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ ہم نے فرشتوں سے پوچھا، اے ملائکہ، اے فرشتوں، تم نے کیوں سجدہ کر لیا؟ تم تو نور سے بنے ہو، آدم مٹی سے بنے، شیطان آگ سے بنا، ملائکہ نور سے بنے، اے فرشتوں تم نے کیوں سجدہ کر لیا؟ تو فرشتوں نے کہا ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بنا کاہے سے ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا خلقت آدم کے وقت 2 نظریے چلے، ایک ابلیسی نظریہ، ایک ملکی نظریہ۔ ابلیسی نظریہ یہ دیکھتا ہے کہ بنا کاہے مٹیریل دیکھتا ہے، ملکی نظریہ نسبت دیکھتا ہے۔ آج ہم علم کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، تازیے کو چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کاغذ و کپڑے و پیتل و تانبے کا بنا ہے، جو یہ دیکھے یہ بنا کاہے کا ہے وہ ہے ابلیسی نظریہ والا۔ جو یہ دیکھے یہ بنا کاہے کا ہے وہ ہے ابلیسی نظریہ والا، جو یہ دیکھے نسبت کدھر جا رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ آواز آئی فخرج انک رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، تو آواز آئی فخرج نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ فخرج نکل جا، معبود کیوں نکال رہا ہے؟ کہ اس نے میرے والے کا انکار کیا۔ تو پتہ یہ چلا جو تراب کے سجدے کا انکار کرے وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے، جو ابو تراب کی ولایت کا انکار کرے صلوات بھیج دے محمد وال۔ کہا فخرج نکل جا انک رجیم، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہیں رک گیا۔ کہا مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ کیا کہنے لگا؟ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ تو صبح قیامت تک کی مہلت تو ملی نہیں، عرضی لگائی قیامت تک کی، چھٹی گرانٹ ہوئی وقت معلوم تک کی، کہ جا میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ جیسے ہی مہلت ملی وہیں اکل کے کھڑا ہو گیا، کہنا تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔
تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، معبود یہیں پر مار دے، قسم بھی تیری کھا رہا ہے، اس کو جانے نہ دے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہ مار دیا؟ تو ہم نے کہا اللہ خالق موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہ خالق موت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے، ہے نا؟ تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ کہ ابلیس تو رہے گا تاکہ پتہ چلے اللہ والا کون، ابلیس والا کون۔ حسین نے کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتہ چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ صلوات بھیجتے محمد تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ نکالا گیا وہاں سے، آگے فخرج، نکل جا، انک رجیم، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، نکالا گیا۔ اللہ کو ایک بھی مانتا تھا، خالق بھی مانتا تھا، رازق بھی مانتا تھا، قیامت پر بھی یقین رکھتا تھا، سجدہ بھی اسی کا کرتا تھا، مگر اللہ والے کو نہیں مانتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میاں بس اللہ ہی اللہ۔ آپ کی بستی میں تو آتے نہیں ہوں گے، لمبی داڑھی، نیچا کرتا، اونچا پیجامہ، اللہ ہی اللہ، میاں بس اللہ ہی اللہ۔ ہر اللہ والے سے ہم ہر اللہ والے کا احترام نہیں کرتے، خالی اللہ اللہ سے کام نہیں چلتا، جس کو اللہ نے لائق احترام بنایا اس کا بھی احترام واجب ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ نکالا گیا جنت سے۔ سنیے گا عزیزان محترم، بس میں 10-12 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا، تقریباً 35 منٹ ہو گئے ہیں اور جا کے رات کو لکھنؤ میں بھی پروگرام ہے۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ نکالا گیا جنت سے، زمین پر آیا، کچھ دنوں کے بعد آدم بھی زمین پر آئے۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل و قابیل، دونوں بھائی بہت پیار اور میل و محبت سے رہتے تھے۔ اس کو گھر کا اتحاد اچھا نہیں لگا، بھائیوں کا اتحاد اچھا نہیں لگا۔ پتہ یہ چلا اکثر ابلیس یا ابلیس صفت لوگ بھائیوں میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ لہذا جو اختلاف ڈالے ایک بار اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کا ماضی کیا رہ چکا ہے۔ تو اس نے گھر میں اختلاف ڈالا دونوں بھائیوں میں کہ اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ عزت والا ہے، قربانی رکھو، کون سب سے زیادہ عزت والا ہے، قربانی رکھو۔ حابیل و قابیل نے قربانی رکھی، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کیا۔ جب رد کیا تو قابیل کو آیا غصہ۔ غصہ کس پر آیا بتائیے؟ اللہ پر۔ اللہ نے قربانی کو رد کیا تھا تو وہاں اللہ تو ملا نہیں، اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ دنیا کا مزاج بن چکا ہے، غصہ آتا کسی پر ہے، اترتا کسی پر ہے۔ محمد تو پورے مکے کی آنکھ کا تارا تھے، یہ اچانک پورا مکہ محمد کا مخالف کیوں ہو گیا؟ کہا محمد نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے مخالف نہ ہوتے۔
اگر شب ہجرت محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے مخالف نہ ہوتے، اگر علی کو زیر کر لیتے تو امام حسن کے مخالف نہ ہوتے، اگر دولت کے بل پر حسن کو خرید لیتے تو امام حسین کے مخالف نہ ہوتے، اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو آج عزاداری کے مخالف نہ ہوتے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ قابیل کو غصہ آیا اللہ پر، اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا۔ آدم کو پتہ چلا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا ہے، تو آدم قبر حابیل پر آ کے بیٹھے، بہت دیر تک گریا کرتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے کہ آدم، ہم نے تو سنا ہے کمزور لوگ روتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ روتے ہیں، اور لعنت بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا سنو، تم ہو بشر، ہم ہیں ابو البشر، تم ہو آدمی، ہم ہیں آدم۔ عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ کے چلا جائے۔ آدم نے بھی اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی، شہید کے حصے میں آنسو لکھ دیے، قاتل کے حصے میں لعنت لکھ دی۔ پھر سنیے، آدم نے اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی، شہید کے حصے میں آنسو لکھے، قاتل کے حصے میں لعنت لکھی۔ جو قوم شہیدوں پر روتی ہو، قاتلوں پر لعنت کرتی ہو، وہ نسل آدم سے ہے، ورنہ ادھر ادھر سے آ گئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ آدم ابو البشر، علی ابو الائمہ۔ آدم کے خلاف بغاوت جنت میں ہوئی، علی کے خلاف بغاوت مدینہ میں ہوئی۔ آدم کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، علی کے دو بیٹے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ آدم جب جنت سے آنے لگے تو لباس جنت اتار لیا گیا، علی وہ جہاں لباس جنت بھی آیا طعم جنت بھی آیا۔ عزیزان محترم، اللہ سلامت رکھے یہاں کے مومنین کو۔ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ بہت تیز گرمی میں ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ حضرات یہاں، اور یہاں کی سالانہ مجالس میں آپ حضرات جس طریقے سے آتے ہیں اور جس طریقے سے شرکت کرتے ہیں، اکثر مجھے بھی یہاں آنے کا موقع ملتا ہے، اور جب مجھ سے کہا جاتا ہے میں ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ عزیزوں، اس بے کس کا سلام جسے کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا، اس پر سلام جو 6 مہینے کے بچے کی میت کو لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اے ظالموں، میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عزیزوں، میری بہنیں بھی آئی ہیں، میری مائیں بھی آئی ہیں،
اللہ تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، مگر کربلا میں رباب کی گودی اجڑ گئی، کربلا میں بی بی رباب کی گودی اجڑ گئی۔ حسین کے دل میں دو کسکیں تھیں۔ جب بچے کی میت کو لے کے پشت خیمہ پر پہنچے ہیں تو کسی نے آپ کے مولا کو سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بھائی تم کون ہو اور مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ جب سے حسین کربلا آیا ہے کسی نے حسین کو لائق سلام بھی نہیں سمجھا۔ آنے والا کہتا ہے مولا میں تو قاصد صغریٰ ہوں۔ حسین امام وقت تھے، حسین سب جانتے تھے، مگر پوچھا اس لیے تاکہ تاریخ ریکارڈ۔ کہا کہ مولا میں قاصد صغریٰ ہوں، بی بی صغریٰ کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ جب سے میں کربلا آیا ہوں مجھے کسی نے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ مشیت نے کہا میرے حسین کل کسی نے تمہیں سلام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اب صبح قیامت تک تمہیں کو سلام ہوگا۔ ایک دن میں حسین کو کتنا سلام ہوتا ہے، کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو حسین کے ایک دن کے سلام کو ریکارڈ کر کے بتائے کہ آج حسین کو اتنا سلام ہوا۔ جو کربلا میں حرم میں ہو رہا ہے، زری پہ سلام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی خالی نہیں ہے کہ حسین کو سلام نہ ہوگا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جون کا مہینہ ہے، آپ کھیت سے لوٹ کے اپنے گھر آئے، آپ کے سامنے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا آیا، آپ نے پانی کو لبوں سے لگایا، حسین یاد آ گئے۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ انبیاء ادب سے کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں، یہ اللہ نے انعام دیا کہ میرے حسین کل تمہیں کسی نے سلام نہیں کیا، اب سلام صرف تم کو ہوگا۔ انبیاء ادب سے کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، یہ 1,24,000 نبوتیں ادب سے کھڑی ہوئی حسین کو سلام کر رہی ہے۔ یہ تو تمنا تھی، کسک تھی کہ ہم کو کسی نے سلام نہیں کیا، آج حسین کو کتنا سلام ہوتا۔ ایک اور کسک تھی، وہ سن لیجئے مجلس تمام کر۔ جب بچے کی میت دفن کر کے آپ کا مولا دروازہ خیمہ پر پہنچا، زینب کبریٰ سے ملاقات ہوئی، بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، کہا بہن میرے دیوڑی پر سناٹا ہو گیا، بہن میرے دروازے پر سناٹا ہو گیا۔ مشیت نے کہا میرے حسین اب کبھی تمہارے دروازے پر سناٹا نہیں ہوگا، اے حسین مجمع تمہارے ہی دروازے پر ملے گا۔ اللہ اللہ، بہن نے بھائی کا لجام فرض سنبھالا، بیمار کے سرہانے آئے، وصیتیں کی، وصیتیں کر کے اٹھنے لگے تو بقول میر انیس کہ ناؤ مجدھار میں ہے، شور تلاتم جانو، نا خدا جاتا ہے، گھر جانے اور اب تم جانو۔ اللہ اللہ، بہن نے لجام فرض سنبھالا، حسین رہوار پر سوار ہوئے، دونوں کو بے ساختہ عباس یاد آئے ہوں گے۔ بہن نے دل کا حال بھائی سے، بھائی نے دل کا حال بہن سے چھپایا ہوگا، اے عباس
रहवार पर सवार हुए, तलवार चलाते चलाते दरिया के करीब आए, जैसे किसी को तलाश कर रहे हो। आवाज़ दी, भैया अब्बास, प्यासे की लड़ाई नहीं देखी। लो भैया ये हमला तुम्हारी तरफ से। ये कह के अब जो हुसैन ने हमला किया, आस्तीनें चढ़ी हुई थी, कोहनियों से लहू जारी था, सब खस की कबा पहने थे, तलवार चल रही थी, फौजें भाग रही थी, अलामान की सदाएं थी। भागी हुई फौजों ने आवाज़ दी, हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता। तलवार रोकी, तीर आने लगे, नेज़े आने लगे, पत्थर आने लगे। एक तीर पेशानी पर लगा, सिनान ने नेज़ा मारा, पहलू पर लगा, एक तीर सीने पर लगा, बहन निकली। अरे मेरा भैया, अरे मेरा माजाया, अरे अला लानतुल्लाह अलल कौम